کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ان کو بالکل ٹریپ کر کے آگے آنے دیا تاکہ وہ پورے کے پورے جتنا لشکر ہے وہ اندر آئیں اور وہ بھاگ نہ سکیں. جب وہ پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے. یہ اس آن گوئنگ آپریشن کا سب سے بڑا نمبر ہے. آج کے دن تک اتنا بڑا نمبر ایک ہی وقت میں جہنم رسید کبھی نہیں ہوا. ہمارے پاس یہ انفارمیشن کچھ دن سے تھی کہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد پاکستان میں گھسیں اور جا کے کوئی ایکٹیویٹی کریں. کچھ چیزیں انٹرسیپٹ ہوئی تھیں. اس کے بعد ہمارا بہت زیادہ دھیان تھا کہ ڈیفینیٹلی پھر یہ اندر آئیں گے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے. ہمیں اس انفارمیشن کی بنیاد پر بارڈرز پہ بہت زیادہ سختی اور چیکنگ کر رہے تھے اور اسی دوران ہمیں یہ سارا کچھ پتہ چلا. اور ایک چیز ہم کو بتا دیں کہ انڈیا دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایک اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے. ابھی یہ اب 8 ہو گئی ہیں جو وہ دہشت گرد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ اسٹیپ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرسیپٹ ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے. یہ فتنہ خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی اور ان کو پش کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوں اور جا کے یہ دہشت گردی کریں. ہم آپ کے ساتھ تصویریں ISPR نے آلریڈی شیئر کر لی ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر ہو گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان سب کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، تمام کے تمام کی جو 54 ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے، کسی کا تو کوئی موٹیو ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور آج اس واقعے کے بعد ہم اور زیادہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو سفر کر رہا ہے وہ کن کی وجہ سے کر رہا ہے. تو سیکیورٹی فورسز کو خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے ان کو مبارکباد دینے کا دن ہے، بیکاز انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے، چاہے اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس میں پیراملٹری ہیں، ملٹری فورسز ہیں، ساری کی ساری اس میں کریڈٹ کی حقدار ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہماری یہ جو کامیابیاں ہیں اس کو کس طرح ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سائڈ کے بارڈر کی، ویسٹرن بارڈر کی کس طریقے سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو کہیں کوئی ری گروپنگ کا موقع مل سکے، ان کو سانس مل سکے اور یہ دوبارہ سے اسٹرینتھن ہو کے ہمارے پہ حملہ کر سکے. پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے پاؤں مسلسل اکھڑ رہے ہیں، اور آپ اگر نوٹ کریں تو ان کا جو نمبرز ہے، چاہے یہ پکڑے جا رہے ہیں چاہے یہ مارے جا رہے ہیں، یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں الحمدللہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو سائنز ہیں اور نمبر ہیں. انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ IEDs کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں. انشاءاللہ تعالی ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے. اور سب سے زیادہ یہ کہ پاک فوج اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو جس طرح کل بات ہوئی تھی اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے. تھینک یو. سر محسن صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بھارت جو ہے وہاں سے ہمیشہ ہی جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں، اب دوبارہ پہلگام پہ لگ گیا اور بار بار وہاں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہیں، تو کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بھارت کو اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں اس پہ فوکس کروں گا کہ آج جو
میرا خیال ہے اصل چیز ہے وہ ہمارے گئے خواہج ہے ان سے کوئی اسلحہ بارود اس طرح کی اب میں کوئی چیز ہم آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوسیوز اور ایمونیشن ان کے پاس سے ریکور وہاں پہ ہوا ہے اور اچھا خاصے تعداد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. تو وہ ایکسپلوسیو اور سارا کچھ موجود ہے, وہ بھی آپ کو آئندہ آنے دنوں میں وہ بھی دکھایا جائے گا. اچھا سر, اگر طریقے طالبان کی بات کریں یا بی ایل اے کی بات کریں تو سب کی کڑیاں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں اور یہ جاسوسی نیٹ ورک ہے انڈیا کا, جیسے کلبھوشن جادو بھی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ان کے کئی جاسوس کے پی کے سے اور بلوچستان سے گرفتار ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان جاسوسوں کا بھی خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ ان جاسوسوں کا بھی یہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کر رہا ہے ان سب کو ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے.